بند کیونکہ قید میں جو ایک شخص آزاد ہے اور باہر اس کے عاشق 2 دن سے لگاتار سڑکوں پر 14 اگست کی آج بھی جلسے جلوس ریلیاں خان کے نام پر تحریک انصاف میدان مار گئی. تمغے ضلالت اور واقع تمغے جو آج بانٹے گئے نیلام گھر بندر بانٹ اندھوں میں ریوڑیاں بانٹی گئی، اس پہ میں ضرور تفصیل سے بھی بات کروں گا. اسلام آباد میں کالعدم تنظیم کو باقاعدہ نیشنل پریس کلب کے باہر لایا گیا اور باقاعدہ فوجی اور پولیس کے اداروں کی خاموشی شیڈول 4 کی جماعت فیٹف کی لسٹ میں اور بلوچستان کی خواتین کے سامنے. کیوں؟ تحریک انصاف کی ریلیوں پر اندھا لاٹھیاں، گرفتاریاں، یہ معاملہ. اور 26ویں ترمیم پہ جو واردات پوری کی پوری آج سامنے آ گئی. ہوا کیا، کس طرح ہوئی؟ جنرل رانی بھی آج جنرل کو بھائی کہہ رہی تھیں اور پیوٹن ٹرمپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کی بھی تفصیل تھوڑی. موساد کا چیف بھی قطر میں. یہ فلسطین کا معاملہ ظاہر ستمبر میں حل ہونا ہے، اس کے بھی اثرات بہت سارے ہیں انٹرنیشنل معاملات کے، وہ بھی اینڈ میں بات کروں گا. لیکن آج قوم کے مرشد کی ملاقات کا دن تھا اور عمران خان کی ملاقات منگل کو انہوں نے نہیں ہونے دی. جمعرات کی آج ملاقات تھی، یہ روک لی گئی. آزادی کے دن تک خان کو قید میں ہونے کا احساس ہو. یہ ٹارچر کا ایکسٹریم لیول ہے. لیکن خان کو جب پتہ چلے گا کہ باہر میرے دیوانے عاشق کیسے تھے تو خان یہ قید کی سختی بھول جائے گا. یہ مس کیلکولیشن کر کے خان کے بارے میں کہ خان کو شاید تکلیف ہوگی. یہ تو پہلے کہتے تھے خان ایک ہفتہ بھی نہیں کاٹ سکتا. انہوں نے جو انٹیلیجنس رپورٹ اکٹھی کی ہوئی تھی خان کے بارے میں وہ بھی مس کیلکولیٹ ہوئی. ان کو رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ خان کو کلسٹروفوبیا ہے، نفسیاتی کیفیت ہے کہ جی تنگ جگہ پر نہیں رہ سکتا، بند جگہ پر، تاریک جگہ پر گھبراہٹ ہوتی ہے، سانس آتا ہے، پسینہ رک، مطلب یہ ہر ایک کو ہوتا ہے. لیکن انہیں لگتا تھا خان زیادہ اس کا شکار ہوگا. جیسے لفٹ میں آپ بیٹھے نا، اکثر لوگوں کو ہوتا ہے. انٹیلیجنس سے باقاعدہ یہ رپورٹ اکٹھی کر کے دی تھی کہ خان کو ایک ہفتہ رکھے، ٹوٹ جائے گا، ساری بات مان جائے گا، معافی مانگ کے باہر آ جائے گا، آپ ڈیل کر لیجیے گا. انہوں نے خان کا کمرہ چھوٹا سا سیل بنایا، کھڑکیاں دروازے بند کیے، سخت گرمی اور ہوا حبس کا ماحول کریٹ کیا گیا. پھر اوپر سے عمران خان کو 22 گھنٹے انہوں نے جان بوجھ کر بند کیا کہ توڑ دیں گے اس کو. لیکن باخدا اسے اللہ کی طرف سے ایسی ہمت ملی. یہ جو بھی بار بار امریکہ بیلجیم میں تقریر کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں نا آپ کو، اس لیے کہ خان نہیں ٹوٹا، یہ حواس باختہ ہے. یہ خاندان سے نہ ملنے دینا، کتابیں نہ دینا، بجلی بند کرنا، اذیت دینا، کھانا دینا. انہیں پتہ ہے وہ شہزادوں کی طرح پلا ہے، 72 سال کی عمر ہے، توڑ کے دے. لیکن اسے یہ بھول گئے کہ اللہ نے خاص مٹی سے بنا کے ہمت دی. وہ اس دور کا ولی ہے. دیکھیں میں کوئی فوجی کپتان نہیں جو کہوں رات کو سجدے تک خان صبح بیٹھا رہا. میں خان کا حال دیکھ رہا ہوں، جو حال میں خان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں. پھر میں ہر دور کے ولی کے اوپر ہونے والے مظالم کو کمپیئر کرتا رہا، موازنہ کرتا رہا. ہر دور کے ولی نے ہر دور کے ظالم کے غلط عقیدے کو ماننے سے انکار کیا، ظلم کے سامنے ڈٹ کے بیعت نہیں کی. بدلے میں سخت ترین تنگ اندھیرے قید خانوں میں پانی بند، کھانا بند، تشدد، جیلوں میں رکھا گیا. ہر دور کے ولی کے ساتھ مظالم کو آپ دیکھیں، وہ نظریے کی بنیاد دیکھیں. آج عمران خان کو اس دور کا ولی میں مانتا ہوں. اس کی پہچان کے طریقے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ تم پر صبر لازم ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عمران خان اس وقت صبر کی سب سے بڑی مثال ہے. آپ حق کی دوسری پہچان دیکھیں گے، جب بھی باطل تمام قوتیں، بدکردار لوگ، ظالم لوگ کسی نیک اور سچے شخص کے خلاف متحد ہو جائیں تو سمجھ جائیں وہ شخص حق پر ہے. یہ بڑے علماء کی اسلامی تعلیمات ہیں، آپ پڑھیں ان کو. میں تب اس نتیجے پہنچا کہ عمران خان کے مخالف تمام بدکردار لوگوں کی تاریخ میں دیکھتا ہوں، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں. پھر حق پر جو چلنے والے ہیں ان کی تاریخ اور فطری حقیقت ہے کہ ان کا ساتھ دینے والے اکثریت دل و دماغ سے مانتی ہے، چاہے ان کے پاس ظاہری طاقت اور اقتدار نہ ہو. اور وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا اسی لیے ہیرو بھی بنتا ہے کہ اکثریت جانتی ہے یہ حق اور سچ پر ہے. طاقت کے سامنے بے شک کچھ لوگ نہ بول سکتے ہیں، لیکن اپنے دل میں، اپنے کردار میں جانتے ہیں کہ یہ شخص سچ ہے، حق ہے. اس کا ثبوت ہے جس شخص نے بھی عمران خان کو پہچانا وہ دیکھ لیا سڑک پر تھا. جو کچھ آپ نے رات کو دیکھا وہ تو رات کو دیکھا، جو دن میں ہوتا رہا. چاروں صوبوں میں بیک وقت کبھی کسی رہنما کے لیے اس طرح عوام نہیں نکلی، کبھی نہیں. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ضلع کورم سے شروع ہوا معاملہ، عوامی سونامی، لوگ ہی لوگ. کرک میں وہ شاید خٹک ہے، آپ دیکھیں. میں آپ کو پورے پاکستان کا بتاتا ہوں. سوات میں دیکھیں مراد سعید کا، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرچم اٹھا کے ریلیاں نکال رہے ہیں. ڈاکٹر امجد کی قیادت میں وہاں بھی لوگ ہی لوگ. بڑے خوبصورت مناظر نظر آ رہے تھے. جھنڈا پاکستان کا، پی ٹی آئی کا، عمران خان کی تصویر. منسیرا میں بابر سلیم سواتی، آئی ایس ایف کے صدر، پاکستان کی عوام وہاں بڑی تعداد میں موجود. کوہاٹ میں وہ خرم ذیشان بڑا تگڑا دبنگ قسم کا رہنما، اس نے رنگ جمایا، لیڈ کر رہا تھا آج فرنٹ سے. پشاور میں احمد خان نیازی، آپ کو پتہ خان کا بڑا چاہنے والا ہے، اس نے تمام کیا. ہر جگہ نعرے کیا لگ رہے تھے، لا تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اڈیالہ والے تیرے چاہنے والے. پنجاب سے جو ریلیاں شروع ہوئی، سرگودا سے، نئی میدر پنجوتا کے ڈیرے سے، پورے پنجاب میں ایک ماحول بنا ہوا تھا. یقین کریں پنجاب میں فسادیت توڑی ہے لوگوں نے. جلال پور جٹا میں دیکھیں، تحصیل تنگی میں، مری میں وہ زین العابدین کے حلقے میں وہاں ریلی تھی، سمڑیال میں فخر نشاد گمن کے حلقے میں، گجرات میں وہ عطا اللہ شاہ نے بڑا زبردست شو کیا ہے، ناروال میں آپ چیک کریں چودھری علیم طارق کا حلقہ، وہاں بڑا بہترین شو ہوا. ڈار خاندان نے سیالکوٹ میں اصلی جناح ہاؤس جو قائد اعظم محمد علی جناح کی اصلی لائبریری انہوں نے بنائی، وہاں پہلے تقریب کی، پھر ریلی کی. پھر پنجاب میں فیصل آباد آپ چیک کریں ذرا، وہاں کتنی بڑی تعداد میں عوام تھی.
ننکانہ صاحب میں پولیس آ گئی ان کے ہمنے سامنے اور وہاں پہ جھڑپیں ہوئے، لیکن کارکنوں کی تعداد اتنی تھی کہ پولیس پھر ٹس سے مس نہیں ہوا اور ہتھیار ڈال گئی. اور یہ پورے پاکستان میں ہوا ہے. راولپنڈی میں تحریک انصاف کے دیوانے رات بھی آپ کو پتہ بڑا کامیاب شو، اور دن میں بھی آج وہ چھائے ہوئے تھے ہر طرف، اور نعرہ ان کا یہی تھا خان تیرے چاہنے والے پنڈی والے. اور یہ کراچی تک قائد اعظم کے مزار کی طرح علی بہادر شاہ کی ریلی نظر آ رہی ہے. حیدرآباد میں پوسٹر، تصویریں، شہداد کوٹ میں ہر جگہ خان کے حکم پر لوگ ہی لوگ. لاہور میں فسطائیت کی انتہا انہوں نے کی. 23 کارکنوں کے اوپر انہوں نے FIRیں کاٹی، اور پھر کاٹنے والوں کو یہ 3 سال کے مظالم پہ انعام بانٹے بڑے. 14 اگست کو دیکھیں کہ روایت ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، پاکستان کے لیے کچھ کیا، انہیں اعزازات دیے جاتے ہیں. نشان پاکستان، نشان امتیاز، حلال امتیاز، تمغہ جرأت وغیرہ وغیرہ. ایئر فورس کے 8 پائلٹس کو تمغے ملے، بالکل درست. ایئر مارشل سندھو صاحب کو ایوارڈ ملا، وہ بھی ٹھیک. حامد میر کو بھی ٹھیک ایوارڈ ملا. انصار عباسی نے معذرت کی، اچھا کیا، تعریف کرنی چاہیے. فارم 47 کی حکومت نے ان تمغوں کو اتنا حقیر کیا، اتنا بے توقیر اور ذلیل کیا کہ اب تو جسے تمغہ ملتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اسے کوئی گالی دے رہا ہے، گندی گالی. ان کے نام اور شکل سامنے آپ فوراً کہہ دیتے یا تو کوئی دلال ہوگا، یا کوئی فراڈیان و سرباز ہوگا، یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ، پیغام رسان، مینڈیٹ چور، کوئی نوٹنکی اداکار. آپ دیکھیں نا ماضی میں کسے ملتے تھے تمغے؟ عبدالستار ایدھی صاحب کو، پورا پاکستان متفق. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا اس میں. ڈاکٹر عبدالسلام کو، آسمہ جہانگیر کو، کھیلوں کی دنیا میں جان شیر خان، جہانگیر خان، علم و ادب میں احمد فراز، حبیب جالب، نور جہاں کو، عبدہ پروین کو، مصوری خطاطی میں صادقین کو. ہلال جرأت کس کو ملا؟ میجر شبیر شریف شہید کو، کیپٹن کرنل شیر کو، جن پر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھائے گا. آج ہر بد کردار، نااہل، بدبودار ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسا وہ مینا بازار میں جس طرح چوڑیاں بانٹ رہے ہیں، جس طرح تمغوں کا ایک بازار نیلام گھر لگا ہوا ہے، اندھوں میں ریوڑیاں بانٹ رہی ہیں. مطلب نام دیکھیں نا، کون اسحاق ڈار. انٹرنیشنل اعداد و شمار پر ہیر پھیر پر جرمانے لگنے والے، 160 صفحات کے نواز شریف کے بیان حلفی دینے والا، مفرور ملک سے اب اسکینڈر. اعظم نذیر تارڑ غیر قانونی مسودے بنا کے ہر غیر قانونی کام کو قانونی کرنے والا. خواجہ سے فوج کو 3 جنگیں تانے دیتا رہا ہارنے کے، غازیوں کا، شہیدوں کا مذاق اڑاتا رہا. 30 سال پاکستان کو دہشت گرد پالنے کا انٹرنیشنل انٹرویو دیتا رہا. فرنٹ مینوں کی کرپشن ان کی بتاتا رہا، کیسے پیسہ لے کے بھاگتے رہے. سیالکوٹ کا الیکشن چوری کا ساری دنیا کے سامنے اس کا سب کو پتا ہے، باجوہ کے ساتھ کیسے واٹس ایپ پہ معاملہ ہوا. پھر ابھی ریٹرننگ افسر اس کا پکڑا گیا فارم 47، پھر بھی تمغہ. اطاعت تارڑ اندازہ کریں، ہرزہ سرائی بدبودار گفتگو کے علاوہ اس کے پاس کوئی فن نہیں. دادا مولوی بریف کیس کے نام سے آگے پوری نسل ہی ایسی. محسن نقوی، وہ تباہی بربادی پھیرنے والا، پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ، 10 کھرب کا پنجاب کا اسکینڈل اپنی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں. کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا، پاکستان دنیا کی بدترین ٹیموں میں سب سے نیچے. وزارت داخلہ میں لگا، پورے ملک کا امن و امان تباہ. 3 سال میں الیکشن کروائے اس نے، اور بدترین دھاندلی عوامی لیگ والی، رانا ثناء اللہ ماڈل ٹاؤن والا. خیر رانا صاحب کو تو رہ نہیں دیں، خود آپ کو سب کو پتہ ہے. شیری رحمان، اس کا نام خود آصف زرداری نے جو میٹنگز میں رکھا ہو، میں یہاں نہیں بتا سکتا آپ کو. ان کا خیر چھوڑیں، چہرے کی کیا بات کرنی ہے. وہ سبزواری کو، فیصل سبزواری پارٹ 2 بنانے پہ، اور بلاول کو کیا ہی بات ہے، باپ بیٹے کو دے رہا تھا تمغہ. وہ پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں بلاول کی جو آپ کو پتا ہے قربانیاں ہیں. اٹارنی جنرل کو بھی عمران خان کے جو کیسز روکے ہیں ساری واردات کرنے والے لوگ پوچھتے جی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ بہت سے لوگ رہ گئے. سب سے پہلے تو کلبھوشن یادو رہ گیا ہے، اس غریب کے ساتھ جاتی کر گئے. جو چوروں کے ٹولے کو آپ نے، وہ توشہ خانہ گھڑی کیس بنانے والا ناروے کا سب سے بڑے فراڈی کو آپ، جس پہ انٹرپول کے وارنٹ نکلے ہوئے پاکستان سمیت انٹرنیشنل کیس سے، اسے دوسری مرتبہ بلا کر انعام دے رہے. تو کلبھوشن یادو کا کیا قصور ہے؟ نواز شریف کا کیا قصور ہے اگر وہ ابسکینڈر رہا؟ اس غریب کو کیوں نہیں کچھ دیا؟ اس کی دختر نیک اختر کو کیوں نہیں کچھ دیا؟ بھیا احمد چیمہ کو دے دیا، وہ توقیر شاہ کو پکڑا دیا، DIG پنجاب کا اسے دے دیے تمغے، سیکرٹری کو تمغہ دے دیا، چیئرمین PTA سوشل میڈیا کی جنہوں نے تباہی بربادی پھیر دی، میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب، انہیں بھی دے دیا، انٹیلیجنس بیورو کے DG کو بھی دے دیا. نواز شریف کو بھی دے دیتے ایک کچھ بات میں. قاضی فائز، یہ امین الدین خان، عامر فاروق، جسٹس عالیہ نیلم، ڈوگر، ان کا ڈوگر اپنے اچھا پیغام رسان صحافیوں کو جو دن رات ان کے گوبر کو حلوہ بنا کے دکھاتے ہیں، آپ کو ڈرانے دمکانے کے لیے. وہ ایک شخص سانڈے کا تیل بیچنے سے مردانہ ادویات، سر کے بالوں کا علاج بتانے والے، ککڑ کی بازیں نکالنے والے ہیں، وہ چودھری صاحب کو بھی، وہ منع بھائی فاروق میاں، فاروق منی فاروق پتہ نہیں کیا نام ہے، نئی دھمکی روز لے کے آتا ہے، چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، اب نہیں چھوڑیں گے، اب تو کاٹ دیں گے، یہ کر دیں گے. وہ سلیم صافی صاحب کو دیا ہے جو سائفر کا رنگ پیلا سفید بتاتے رہے. اس نے کہا تھا کہ سائفر اگر ثابت ہو اتنا ہوا ہے خان کے ہاتھ میں، صحافت چھوڑ دوں گا. صحافت تو خیر کر بھی کیوں سی رہی تھے. اور ڈبل وکٹ ماسٹر منصور خان کو بھی دیا گیا پاک بھارت جنگ میں، جو $1000 YouTube پہ ان کے لگا کے بیانیہ بنایا گیا. ظاہر اس نے مدد کی، اس کا تمغہ بنتا تھا. فہرست میں دیکھیں وہ میں 3 خواتین دیکھ رہا تھا. خاتون اول آصفہ زرداری، دائیں جانب مکھیہ منتری، بائیں جانب مریم اورنگزیب. مریم اورنگزیب تو ہے ہی پتہ نہیں نواز شریف کے ساتھ ان کا کیا وہ. بہرحال
ان تینوں کی کوئی قابلیت اہلیت مجھے نظر نہیں کبھی. آپ ذرا ان کی خدمت پاکستان کے لیے بتا دیں, ان کی کوئی اہلیت کردار کوئی چیز ایک اچھی چیز بتا دیں, نہیں آپ کو پتا ہوگا. یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا, ایک تو حواس باختہ ہے, دوسرا نے پتا اب دوبارہ موقع نہیں ملنا. شہباز شریف سے نشان پاکستان لے اڑا, آرمی چیف کو نشان جرت علال جرت, وہ جنرل سائر شمشاد کو بھی نشان امتیاز ملا ہے, میں بھول گیا تھا. یہ سب سے بڑا اعزاز آرمی چیف فیلڈ مارشل کا لے چکے ہیں, اس کے بعد اوپر کوئی عہدہ شدہ نہیں بچتا. اور یہ تمغے بھی جنگ کے بعد جو ملنے تھے وہ سارے تقریباً محل لے چکے ہیں. اب وہ ماضی میں علال جرت میجر طفیل محمد شہید کو ملا, اس کو میجر شبیر شریف شہید کو, کیپٹن کرنل شہید ہوئے نے ملے. اب آرمی چیف کے پاس ایک نشان حیدر کے علاوہ کوئی ایوارڈ رہتا نہیں ہے کو تمغہ, وہ نومبر سے پہلے شاید ریٹائرمنٹ سے پہلے لے لیں, موقع شاید مل جائے. اب دیکھیں یہ سارا 14 اگست کے نام پہ جو آپ نے لاہور میں مجرے ہوتے دیکھے باقاعدہ, یہ پاکستان کی لٹی پٹی عوام کے سامنے ڈوبے ہوئے ٹائٹینک میں یہ میوزک لگا کے اوپر اپنے لگے ہوئے ہیں. اور یہی کام عدلیہ میں بھی. اب عدلیہ کے تو دیکھیں 26ویں ترمیم کے معاملات سامنے آئے ہیں. اب ان کا بڑا اہم معاملہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ انہوں نے ڈالا ہے کہ جسٹس جے آفریدی نے آئینی بینچ کا حصہ بننے سے کیوں معذرت کی, فل کورٹ کیوں نہیں بنایا, اور یہ باقی ججز کیوں, منصور علی شاہ اور منیف فاروق یہ کیوں کہہ رہے تھے فل کورٹ بناؤ, اور یہ نہیں مان رہا تھا کیونکہ 26ویں ترمیم میں سب سے بڑا بینیفیشری لے گا. ابھی یہ دیکھیں اس میں اس نے واردات کی گئی, یہ ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ آ گیا. جسٹس جے آفریدی نے حمایت کی کہ ہم اگر فل کورٹ بنائیں گے تو اتحاد ٹوٹ جائے گا. 9 جج کہہ رہے ہیں بنائیں, فل کورٹ کی طرف نہ جائیں, آئینی بینچ کی طرف جائیں. تو یہ پھر آئینی بینچ میں لے کے وہاں سے کیس اڑا دینا ہے. امین الدین خان بیٹھا ہوا تھا. اب دونوں 26ویں ترمیم کے, ایک کو 65 سے 68 سال کی عمر کا فائدہ, دوسرا نیچے جونیئر سے اوپر آ گیا. حال ان کا بھی مولوی مشتاق اور جسٹس منیر والا ہی ہونا ہے. اس کے جنازے پر مکھیوں نے حملہ کیا, ان کے جنازوں پہ پتہ نہیں کوئی اور چیز حملہ کرے گی. اب ان کے ججز کی کچھ ایسی بھی باتیں ہیں کہ جو تنہا مرے, جن کے کمرے میں لوگ گھستے نہیں تھے بدبو کی وجہ سے. یہ لوگ, ان کا انجام بڑا برا ہوگا. جج کا تو بڑا ہی برا حال ہوگا. اس کو اللہ نے کہا ہوا قرآن میں عدل و انصاف کا, ان کا بڑا برا انجام ہوگا. امریکہ روس کی جو بھی ملاقات پیوٹن اور ٹرمپ کی, وہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس میں پیوٹن تو کہہ رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ میری شرائط مانی جائیں اور اس کو نیٹو سے دور رکھا جائے یوکرین کو, پھر معاملہ حل ہوگا. ٹرمپ چاہتا ہے نوبل انعام کے لیے ایک دفعہ بس ہاتھ ملانے میں نوبل انعام پکا ہو جائے. زیلنسکی ٹرمپ اور پیوٹن کی جو ملاقات ہوگی اس کا بڑا اہم معاملہ ہوگا. قطر میں پہنچے ہوئے موساد کا چیف بھی وہاں ابھی 8-10 ممالک جو فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, ان معاملات کے اثرات بھی آئیں گے براہ راست پاکستان میں. یہ مشرق وسطیٰ کے معاملات ہوں, تب جنوبی ایشیا کی طرف دنیا کی توجہ ہوگی. ابھی عالمی مارکیٹ میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں, بہت ساری چیزیں بدلنے جا رہی ہیں. جیو پولیٹیکل سچویشن میں خاص طور پر جو پاکستان, امریکہ, روس, چین اور برکس کے جو معاملات ہیں وہ آگے آپ کو نظر آئیں گی. بہت سے ستمبر بڑا اہم مہینہ بننے جا رہا ہے, وہ اس میں میں کوشش کروں اگلے ویلاگ میں آپ. لیکن دیکھیں آج آزادی کا دن ہے, آزادی منائیں اپنی. یہ پاکستان کسی کا باپ کا, پہلے بھی میں نے کہا ہے, کھل کے اپنے وطن کے لیے اظہار کریں, اپنی حقیقی آزادی کی لڑائی لڑتے رہیں. پاکستان میں تو دیکھیں ایک ہی شخص ہے جس کو آزادی اصل میں ملی ہے, وہ تو عمران خان ہے حقیقت میں, جو آزاد ہے, جو چاہے جو بول سکتا ہے. باقی 24 کروڑ تو قید ہیں. اپنی حقیقی آزادی کے لیے جنگ جاری رکھیں, تحریک جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرے گا. اور بڑی لہر آنی ہے. دیکھیں چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتا ہے, اس کی پھڑپڑاہٹ میں پھر ظلم و ستم میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں, ایک لہر آئی گی ابھی, اس میں قبل از وقت بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے بعد معاملہ. ابھی آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں بھی کچھ دوستوں نے خبر دی ہے کہ ان کو کوئی ہارٹ کی تکلیف ہوئی ہے, وہ بھی ان سے پوچھنا ہے. تو انشاءاللہ اس ویلاگ کے بعد ان سے بات کروں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.